ہر زمانے کے لوگ اپنے اپنے زمانے کے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. متوجہ رہیے گا وہ کیا منظر ہوگا جب سارے ائمہ کی عدالت رہے گی, جہاں پہ جناب سیدہ ہوں گے, رسول خدا ہوں گے, ہم اپنے زمانے کے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اس امام کو یاد کرنا غیبت کے زمانے میں, اس سے ارتباط پیدا کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس سال ہر سال گزر جاتے ہیں, ہماری بزموں میں, ہماری شادیوں میں, ہماری محفلوں میں, ہماری تنہائیوں میں, ہماری خلوت میں, ہماری جلوت میں میرے زمانے کے امام کا تصور تک نہیں آتا ہے. اس سے بڑی مظلومیت اور اس امام کی کیا ہوگی کہ ہماری تنہائیوں میں, ہماری خلوت و جلوت میں, ہماری محفلوں میں, ہماری مجلسوں میں میرے امام کا تذکرہ تک نہیں ہے. ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں. اور میرے عزیزوں, اس غیبت کے زمانے میں نبی امام سے روایت ہے, امام محمد تقی علیہ السلام سے, نبی امام نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا علی نقی امام ہوگا. صحابی نے کہا ان کے بعد؟ فرمایا ان کے بعد. اور پھر امام نے فرمایا جو میرا بیٹا علی امام ہوگا اس کی اطاعت میری اطاعت ہوگی, اس کی فرما برداری میری فرما برداری ہوگی. فوراً صحابی نے سوال کیا مولا ان کے بعد؟ فرمایا ان کا بیٹا حسن عسکر امام ہوگا, اس کی اطاعت اس کے والد کی اطاعت ہوگی, اس کی فرما برداری اس کے والد کی فرما برداری ہوگی, اس کی اطاعت کرنا ان کے والد کی اطاعت کرنا ہوگا. اور اس کے بعد امام خاموش ہو گئے. صحابی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا پھر؟ کہ بس جیسے ہی میں نے کہا ان کے بعد امام عسکر کے بعد امام کون ہوگا, امام گریا کرنے لگے. امام محمد تقی علیہ السلام رونے لگے, آنکھیں اشکبار ہو گئیں, اور روتے ہوئے فرمایا کہ ان کے بعد ان کا فرزند قائم منتظر امام ہوگا. تو ان کے بعد ان کا فرزند قائم منتظر امام ہوگا. جیسے ہی یہ جملے ارشاد فرمائے امام نے, فوراً پھر امام نے فرمایا, امام سے صحابی نے فرمایا مولا جب منتظر قائم جن کا آپ نے نام لیا وہ امام ہوں گے, ان کے بعد ان کو منتظر اور قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیں, یہ لقب کیوں ہے امام کا منتظر لقب, اس کی ڈیفینیشن, اس کی وجہ کیا ہے؟ قائم کیوں کہا جاتا ہے امام کو؟ تو فوراً ہمارے نبی امام نے فرمایا اے صحابی سن, جب میرا فرزند غیبت میں چلا جائے گا اس وقت زمانہ ایسا ہوگا کتنے لوگ ہوں گے جو اس کی امامت سے پھر جائیں گے. غیبت کا زمانہ اتنا سخت ترین ہوگا, بہت بڑا طبقہ ہوگا جو اس کی امامت سے پھر جائے گا, جو اس کی امامت کو انکار کرے گا, وہ خاموش بیٹھا رہے گا. پھر اس کے بعد جب زمانہ تبدیل ہوگا وہ ظہور کرے گا, وہ قائم کرے گا, وہ باہر نکلے گا. اور جب وہ قائم کرے گا, اس لیے کہ خاموشی کے بعد جب وہ قیام کرے گا اس وجہ سے اس کو قائم کہا گیا. فوراً پوچھا منتظر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جب میرا فرزند غیبت میں جائے گا, غیبت کبریٰ کا زمانہ طویل ہوگا, اس کی مدت طولانی ہوگی, اس کا جو پیریڈ ہوگا بہت زیادہ لمبا ہوگا, بہت زیادہ وقت ہوگا. اس میں جو امام کے مخلصین ہوں گے وہ امام کا انتظار کریں گے, جو امام کے مخالفین و منکرین ہوں گے وہ امام کا انکار کریں گے. جو اس زمانے کے اندر امام کے مخلصین ہوں گے وہ امام کے مطیع و فرما بردار ہوں گے, ان کے لیے خوشخبری ہوگی. جو امام کے منکر ہوں گے اور امام کا انکار کر رہے ہوں گے اور امام سے شکایت کر رہے ہوں گے کہ اب تو آ جانا چاہیے, یہ کون سی باتیں ظہور نہیں فرمایا اور لوگ قتل ہو رہے ہیں, دنیا میں اس طرح کا ماحول ہے, کہ تو ان کے لیے ہلاکت ہوگی. بہت سخت مرحلہ ہے, شکایت نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اسرار الہیہ میں سے ایک سر ہے, یہ خدا کا انتخاب ہے کہ امام غیبت میں رہیں. غیبت کے زمانے کے اندر ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ امام کے ذریعے سے امام سے ہم توسل قائم کریں, امام کو یاد کریں, اپنی تنہائیوں میں, اپنی عبادتوں میں, اپنے مشغلوں میں, اپنے کاروبار میں, ہر چیز میں امام کا حصہ ہو. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, یہ میری ذاتی فکر روایت نہیں ہے, آپ نے ایک نیا گھر خریدا, جس وقت آپ گھر خرید رہے ہیں
اس وقت امام کے ساتھ میں عہد و پیمان کیجئے، مولا اللہ اکبر خرید تو رہا ہوں. آج آپ کو آج کے درس کا موضوع میں 3 مرتبہ تکرار کر چاہوں، غیبت امام زمان میں ہماری ذمہ داریاں. مولا یہ گھر خرید تو رہا ہوں، خرید بھی لیا، لیکن مولا یہ تب تک کے لیے ہے جب تک آپ کا ظہور نہیں ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے لیا، آپ ظہور فرمائیے، یہ آپ کی امانت و ملکیت ہے. پھر آپ مجھے چاہے جہاں ڈیوٹی پہ مامور فرمائیے گا، یہ آپ کی ملکیت ہے. گھر بھی آپ کے پاس رہے گا. نیت بدل گئی، اس گھر میں رہنا خدا کی قسم آپ کی عبادتوں میں وہ فضیلت عطا کرے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے گاڑی خریدی، بس نیتوں کا فرق ہے، امام سے ارتباط کرنے کی بات ہے. آپ نے گاڑی خریدی، چابی لی، جانے کے بعد کمپنی سے اس وقت امام سے عہد و پیمان کریں، مولا یہ گاڑی لے تو رہا ہوں، میری ضرورت ہے اس دنیا میں، لیکن یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ ظہور فرمائیے، یہ حاضر ہے، میں آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، غلام ہوں. یہ گاڑی میری ضرورت تو ہے، میں نے اسی لیے خریدی ہے، اس کو اسی لیے خریدا ہے، لیکن آپ ظہور فرمائیے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی حکومت میں کام آ سکے. اور غالباً میں ہمیشہ یہاں پہ نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں یہ چھوٹے جو بچے نئی نسلیں ہیں، ان کا بڑا گہرا ربط ہے امام کے ظہور سے، امام کی حکومت سے. اگر آپ دلچسپی سے سنتے رہے انشاءاللہ آگے والے دروس میں عرض کروں گا دیگر واقعات امام کی حکومت کے اندر جو رونما ہونے والے ہیں. ان بچوں کا بڑا گہرا ربط ہے. جب یہ اسکول جائیں، مقدمات شروع کی تعلیم ختم کرنے کے بعد، جب انٹر کرنے کے بعد، ہائی اسکول کرنے کے بعد انسان یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے، BA کرنے کے بعد، اس وقت آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. جب آپ کسی شعبہ حیات میں توجہ فرمائیے گا، بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، جو چھوٹے برادران تشریف فرما ہیں، اس وقت آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، مولا میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن تو لے لیا ہے، انجینئرنگ میں ایڈمیشن تو لے لیا ہے، حوزے میں ایڈمیشن تو لے لیا ہے، توجہ فرمائیے گا، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر ایڈمیشن تو لے لیا ہے، میں پروفیسر تو بننا ہوں، لیکچرر کے لیے میں نے ایڈمیشن تو لیا، لیکن مولا اصل مقصد دنیا کی خدمت کرنا تو ہے ہی. اصل حقیقی مقصد یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اسی اسنا میں ظہور فرمائیں، آپ کی حکومت میں خدمت انجام دے سکوں. اللہ اکبر، آپ کی حکومت میں کام آ سکوں. یہ ذمہ داری ہے ہماری. آپ تعلیم حاصل کریں گے اور اس کے بعد جب آپ انشاءاللہ MBBS MD ڈاکٹر بن جائیں گے، دنیا میں رہیں گے، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ خدمت کریں گے، اس کو کوئی نہیں چھیننے والا ہے آپ سے. لیکن آپ کی نیت ادھر تبدیل ہو گئی، اصل مقصد امام کی حکومت میں کام آنا، آپ نے انتخاب کر لیا، تو اب یہ آپ کی ڈاکٹری، آپ کی انجینئرنگ، آپ کا یہ شعبہ، آپ کا یہ پائلٹ بننا، آپ کا یہ پروفیسر بننا، دنیا میں جتنے بھی شعبہ حیات ہیں، اب یہ سب کے سب عبادت ہو جاتے ہیں. آپ کو تیار ہونا ہے. اور انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عرض کروں گا، امام کا ظہور ایسے نہیں ہونے والا ہے کہ ظہور ہو جائے گا جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے 2 انگلیوں پہ در خیبر کو کھاڑا تھا. یہ معجزہ تھا، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت تھی. علی علیہ السلام کے بعد امام، ہمارے جب آخری امام دنیا میں آئیں گے اور ظہور ہوگا امام کا، امام حکومت نافذ فرمائیں گے، معجزاتی طور پر امام کی حکومت نہیں ہوگی. امام کی حکومت ایسی ہی ہوگی جیسے دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے، دنیا ظلم و جور سے، دنیا برائیوں سے، کثافتوں سے، نجاستوں سے بھر چکی ہوگی. جب امام ظہور فرمائیں گے، امام کثافتوں کو ختم کر دیں گے، نجاستوں کو مٹا دیں گے، کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، عدل و انصاف نافذ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اگر امام ظہور فرمائیں تو یہ سینٹر بریڈ فورٹ کے اندر بیت القائم اسی طرح سے ہوگا، یہ منبر اپنی جگہ پہ ہوگا، یہ دیواریں اپنی جگہ ہوں گی، اگر یہ مائک یہیں پر رکھا ہوا اسی جگہ پہ ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، دنیا کا نظام اسی طرح سے چلے گا. بس میں نے سمیٹ لی اپنی گفتگو، توجہ سے سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہے معجزاتی طور پر امام حکومت نافذ نہیں فرمائیں گے، امام تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ہمیں تیار بھی تو ہونا ہے. اس لیے کہ جب ہم روایتوں میں پڑھتے جب امام آئیں گے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. ملتا ہے جو مسیحی لوگ ہیں
امام تشریف لائیں گے اور مصلی عبادت بچھائیں گے. چرخ چہارم سے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور فرزند زہرا سلام اللہ علیہا جب نماز جماعت کا وقت ہوگا نماز پڑھائیں گے. اس وقت لوگوں کو توجہ فرمائیں گے، لوگوں کو اپنی منزلت آشکار کرنے کے لیے، اور جو ایک بہت بڑا عیسائیوں کا مسیحیوں کا طبقہ ہوگا جو جناب عیسیٰ کے پیچھے کھڑا ہوگا، ان کو اپنی شان امامت ظاہر کرنے کے لیے ہمارے آخری امام جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تکلفاً کہیں گے آپ تشریف لائیے، نماز جماعت کی توجہ فرمائیے گا، امامت کرائیے جماعت کی. تاریخ میں ملتا ہے جناب عیسیٰ سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے اے فرزند زہرا، آپ فرزند زہرا ہیں، میں فرزند مریم ہوں، آپ کی والدہ گرامی میری والدہ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو نماز جماعت پڑھاؤں؟ میں نماز ادا کروں گا، آپ نماز پڑھائیں گے. اب روایتوں میں ملتا ہے، توجہ سے سنیے گا، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز جماعت پڑھیں گے، اس وقت جب عیسائی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے یہ دیکھیں گے یہ کیا منظر ہے. اس کے بعد یہ تمام کے تمام اکثریت ایسی ملتی ہے جناب عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد امام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھیں گے اور شیعہ اثنا عشری ہو جائیں گے. یہ روایتوں میں ملتا ہے، سب کے سب شیعہ ہو جائیں گے. دیکھیے میں نے یہ اس لیے عرض کیا، اب میں حصہ سے عرض کر لوں آپ کی خدمت عالیہ میں. امام کی جو حکومت ہوگی وہ معجزاتی طور پر نہیں ہوگی، سب کچھ ایسا ہی ہوگا. میں بھی نجف اشرف سے بغداد گیا، بغداد سے میں نے فلائٹ لی، میں مصر آیا، قاہرہ رکا اور قاہرہ سے لندن ایئرپورٹ آیا. کیسا آیا؟ پیدل چل کے؟ جہاز میں سوار ہو کے؟ جی جہاز میں سوار ہو کے. تو جہاز چلانے کے لیے پائلٹ چاہیے ہوتا ہے. میں لندن میں تھا، وہاں سے ایک ہمارے دوست ہیں فراز صاحب، انہوں نے ہمیں ہیتھرو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور وہاں سے اپنی کار میں بٹھا کر کے کانکروز، غالباً کانکروسی نام ہے اسٹیشن کا، وہاں پہ کنگ کروز پہ انہوں نے ہم آگے چھوڑا کنگ کروز کے اوپر اور ٹرین پہ سوار کر دیا. پیدل لائے میں نئی گاڑی میں بٹھا کر کے. توجہ فرمائیے گا. تو میرے عزیزوں امام کی حکومت میں بھی سارے ایئرپورٹ، سارے جتنے بھی ہوائی سسٹم ہے یہ موجود ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوں گے. توجہ فرمائیں، مشرک نہیں ہوں گے. تو ان کو ڈیل کون کرے گا؟ ان کو چلائے گا کون؟ اصل میں ہم نے ابھی عملی طور پر تیاری کہاں کی ہے؟ امام کی حکومت میں مجھے انصاف سے بتاؤ شیعہ اثنا عشری کتنے پائلٹ موجود ہیں جو کہ مولا ہم تیار ہیں، آپ ظہور فرمائیے، آپ کی حکومت کا نظام ہم چلائیں گے. دنیا میں جو تعلیم کا سسٹم ہے، یونیورسٹیز کا نظام ہے، اس لیے کہ اب میں انشاءاللہ کسی دن بحث کروں گا اس موضوع کے اوپر کہ امام کتنے سال حکومت فرمائیں گے. کہیں پہ 40 سال ہے، کہیں پہ 70 سال ہے، کہیں پہ 1 سال ہے. کسی سب سے زیادہ جو روایت ہے وہ 7 سال کی ہے، 7 سال. لیکن علماء نے لکھا یہ والے سال نہیں جو ہمارے نوری سال، یعنی 1 سال 10 سال کے برابر ہوگا. جو سب سے زیادہ علماء کا اتفاق ہے 7 سال امام حکومت کریں گے اور وہ سال 10 سال کے برابر ہوگا. یعنی 70 سال تو کم سے کم سب سے زیادہ اس اجتماع لوگوں کا اجماع اس کے اوپر 70 سال امام کی حکومت ہوگی دنیا کے اندر. 70 سال کا جو پوری یونیورسٹیز کا نظام اس کو کون چلائے گا؟ کافر ختم ہو چکے ہوں گے. یہودی جن کا ساری دنیا پر قبضہ ہے ختم ہو چکے ہوں گے. اے علی کے شیعوں، اے امام مہدی کے شیعوں، آپ یہ بتلاؤ آپ نے عملی طور پر تیاری کتنی کی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اپنی نمازوں میں العجل 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 تو کہہ رہے ہیں، اگر امام نے ظہور فرما دیا ایسا نہ ہو امام تشریف لائے اور آنے کے بعد امام کھڑے ہوں. مجھے انصاف سے بتلاؤ کون ایسا انسان ہے جو کھڑے ہو کے کہے گا مولا میرے گھر تشریف لائیے، میرے دسترخوان میں تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، یہ جو گھر جس میں رہ رہا ہوں اس کا خمس ادا کر چکا ہوں، میری گاڑی میں بیٹھیے، اس کا خمس ادا ہو چکا ہے، میرے دسترخوان میں کھائیے، حلال کی کمائی ہوئی پیسے کی یہ روٹیاں ہیں اور اس کا خمس ادا ہو چکا ہے. کتنے لوگ تیار ہیں عملی طور پر؟ خالی العجل کہنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. اب زمانہ ہوا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں انتظار ظہور پہ پڑھیے، میں کہتا ہوں انتظار ظہور کا زمانہ ختم ہو چکا. تاریخ ساتھ جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو اس منبر سے، اب انتظار ظہور کا وقت ختم ہو چکا. مجلس صبح انتظار پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ صبح انتظار قریب ہے. اللہ اکبر. عزیزوں
اب صبح انتظار ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ امام ظہور فرما چکے ہیں، فرمانے والے ہیں، بس مولا آنے والے ہیں، ہماری تیاری کیا ہے؟ میں نے کہا دنیا کا جتنا نظام ہے، چھٹے امام سے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جو لوگ ظہور امام کا انتظار کرتے کرتے خلوص نیت کے ساتھ مر جائیں گے اور امام کا ظہور ہو جائے گا، اس وقت اللہ اکبر امام حکم دیں گے فرشتوں کو، اور بعد روایت میں امام خود جائیں گے ان کی قبروں پر اور جا کے فرشتے کہیں گے اے امام مہدی کے مخلص چاہنے والے اٹھ۔ دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے غیبت امام زمان میں خلوص نیت کے ساتھ انتظار کرنے کا۔ فرشتے قبر پر جا کے کہیں گے انتظار آپ کو ہے، چاہے اسی قبر میں خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہو، اگر دل چاہتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور امام کے لشکر میں شریک ہو جاؤ، امام کے ساتھی و مددگار بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہے ایک انسان انتظار کرتا رہا، دنیا سے گزر گیا، امام نے ظہور نہیں فرمایا، وہ دنیا سے چلا گیا تو یہ مفقود ہو جائے گا۔ نہیں، آپ انتظار کرتے رہیے، آپ کی ڈیوٹی امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں یہ ہے، خلوص نیت کے ساتھ آپ انتظار کریں، آپ انتظار کریں، اپنے ارتباط کو قوی کریں، امام کے ساتھ عملی تیاری کریں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله